سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر جلال الدین رات کو فوت ہوا تو اس کی لاش سے گندی بدبو آنے لگی اور لاش اتنی وزنی ہو گئی کہ 50 آدمیوں سے بھی اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ بدبو اتنی تھی کہ کوئی بھی اس کا نماز جنازہ پڑھنے کو تیار نہ تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی بیوی سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، یہ بدبخت روزانہ رات کو زبردستی میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر جمال الدین کے بارے میں ہر جگہ اچھی اچھی باتیں مشہور تھیں، لیکن میں تو ان کا سب سے بڑا قدردان تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کو اس قدر مشکل اور پر اسرار بنا دیں گے کہ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل آج صبح اٹھتے ہی مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی۔ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کے بارے میں ہی تھی۔ ادھر ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جمال الدین ہمیں مٹھائی کھلائیں گے، کیونکہ وہ اعتکاف کر رہے تھے۔ وہ ہر بار جب وہ رمضان میں اعتکاف کرتے تو چاند رات کو پورے محلے میں مٹھائی بانٹی جاتی۔ وہ اپنے اعتکاف اور ختم قرآن کی ایسی ہی خوشی مناتے تھے اور مجھے بھی اس بات کا انتظار تھا۔ 29واں روزہ تھا، شاید کل عید کا اعلان ہو جاتا۔ تبھی مسجد سے ایک اعلان ہوا جس نے سبھی کو حیران کر دیا۔ اعلان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر جمال الدین خیمے میں جہاں انہوں نے اعتکاف کیا تھا مردہ پائے گئے تھے۔ حالانہ وہ جوان تھے، عمر ہی کیا تھی، 55 سال کی عمر میں انہوں نے 4 حج کیے تھے، مگر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ اتنی کم عمری میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کو نہ ہی کوئی بیماری تھی اور نہ ان میں موت کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ رات کو ٹھیک ٹھاک سب کے ساتھ انہوں نے تراویحیں پڑھی، البتہ کچھ گم سم ضرور تھے۔ میں سمجھا شاید وہ اللہ کی یاد میں مگن ہے، مگر اس کے بعد جو ہوا اس نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں جلدی سے بھاگا ہوا مسجد کی طرف گیا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا، ان کا دیدار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان سے عقیدت بہت زیادہ رکھتا تھا، مگر جب میں مسجد پہنچا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں تو حیران ہو کر رہ گیا۔ تب مسجد کے امام نے مجھ سے کہا، بیٹا عجیب معاملہ ہوا ہے، وزیر صاحب کے خیمے سے بہت گندی بدبو آ رہی ہے۔ حالانہ رات کو انہوں نے اپنا لباس بھی تبدیل کیا تھا، مگر اس کے باوجود ان سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے کہ ان کی میت کو زیادہ دیر تک یہاں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں امام صاحب کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اگر مجھے اتنی گندی بدبو خود محسوس نہ ہوتی تو میں کبھی امام مسجد کی بات پر یقین بھی نہیں کرتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پوری مسجد بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے نیک شخص کے ساتھ مرنے کے بعد یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر جا کر میں نے اپنی والدہ کو بتایا، یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، لوگ تو بہت باتیں کر رہے ہیں کہ وزیر جمال الدین نے ضرور ایسا کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ اللہ نے اس کا پردہ سب کے سامنے چاک کر دیا اور اس کی نیک نامی جو کہ جھوٹ پر مبنی تھی، اس کی حقیقت بھی سبھی کے سامنے آ گئی۔ لیکن ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ وزیر جمال الدین نے ہمارے ساتھ بہت نیکیاں کی تھی، چاہے وہ امی کے علاج کے پیسے دینا ہو یا پھر ہر مہینے ہمیں روشن فراہم کرنا ہو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ رشتہ داروں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر جمال الدین ہمیں نہیں بھولا تھا۔ پھر اتنے نیک شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات پر میں اور امی دونوں حیران ہو رہے تھے۔ باقی لوگ تو باتیں بنا رہے تھے، مگر ہمیں وزیر صاحب کے کیے ہوئے احسانات یاد آ رہے تھے۔ اس پر ستم تو یہ ہوا کہ وزیر صاحب کے گھر والوں نے بھی اسے غسل دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی لاش سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، ایسی بدبو کہ کوئی پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔
میں نے امی سے کہا کہ وزیر صاحب نے اپنی زندگی میں ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، اگر کسی نے یہ فریضہ نہیں سر انجام دینا تو میں اسے اپنی سعادت سمجھوں گا۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا مگر ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ امی نے مجھے کفن دفن کے پیسے بھی دے دیے۔ مسجد پہنچا تو پتہ چلا وزیر صاحب کے کفن کا انتظام تو ہو چکا ہے، لیکن غسل دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ سب لوگ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ میں نے امام صاحب سے کہا میں وزیر صاحب کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی انہیں غسل دے تاکہ مسجد سے یہ بدبو ختم ہو۔ امام صاحب کے چہرے پر بھی وزیر صاحب کے لیے ایک عجیب سی ناگواری تھی۔ مجھے وزیر صاحب پر ترس آ رہا تھا، مگر جب میں انہیں غسل دینے لگا تو میرے جذبات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ میرا ذہن بھی شک سے بھر چکا تھا، مگر میں ایسا نہیں تھا کہ ان کی برائی کرتا۔ مگر اتنے میں ان کے گھر سے 2 عورتیں بھی آ گئی۔ انہیں بھی پتہ چل چکا تھا کہ وزیر صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ کہنے لگی کہ ان کا کرتا وغیرہ ہمیں دے دیں، ہم گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کا کرتا اٹھایا، میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر میں قبل وقت بولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پھر ایک شخص مر گیا تو اس کے بارے میں کیا بات کرنی۔ میں نے تو دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنے منہ پر خاموشی کا تالا لگا لوں گا، مگر قدرت اپنا انتقام نہیں چھوڑتی۔ وزیر صاحب کو غسل دینے کے بعد جب تخت پر ڈالا گیا تو ان کا وجود بھاری ہو گیا۔ جب ان کا وجود بھاری ہو گیا تو میرے لیے انہیں اٹھانا بے حد مشکل تھا۔ میں تو کوئی ہٹا کٹا نوجوان بھی نہیں تھا، دبلا پتلا تھا، عمر بھی 18 سال تھی۔ میں نے لاکھ کوششیں کی مگر ان کی لاش نے 1 انچ بھی حرکت نہیں کی۔ اب تو میرا ذہن اور زیادہ بدلنے لگا تھا۔ میں نے یہ بات امام مسجد کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ کہنے لگے مجھے اندازہ تھا کہ اس شخص کے معاملات خراب ہیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ اسے اتنا ذلیل کرے گا۔ امام کی یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کیسے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی عمر میں 70-80 سال کے تھے۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ وزیر صاحب کی لاش وزنی ہو چکی ہے، اسے کوئی اٹھا نہیں پا رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم کمزور ہو، شاید اسی لیے تم سے لاش نہیں اٹھائی جا رہی۔ ایسا کرتا ہوں، کچھ پہلوانوں کو بلاتا ہوں جو روز کسرت کرتے ہیں اور بھاری بھرکم وزن اٹھاتے ہیں، وہ ضرور وزیر کی لاش اٹھا لیں گے۔ مجھے اماں کی بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، اللہ کے معاملات میں کوئی انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر وزیر صاحب کی لاش نے یوں ہی رہنا ہے تو ایسے ہی رہے گی، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ وزن ان کے جسم کا نہیں، کوئی اور بوجھ ہے جو ان کے وجود پر ہے۔ بہرحال کثرت والے نوجوانوں کو بھی بلایا گیا۔ وہ 10 ہٹے کٹے پہلوان تھے جو کہ 100 کلو تک وزن اٹھا سکتے تھے، مگر حیرت تو اس وقت ہوئی جب وہ 10 ہٹے کٹے نوجوان بھی مل کر وزیر صاحب کی لاش کو حرکت نہیں دے سکے۔ اب تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ امام کہنے لگے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ ان کی لاش پر رحم کا معاملہ کیا جائے تاکہ ہم انہیں نماز جنازہ کے لیے لے جا سکیں۔ بہرحال امام صاحب نے سب سے دعا کروائی، 2 رکعت نماز نفل کے پڑھے گئے۔ سب لوگوں نے مل کر اجتماعی دعا کی۔ اس شخص کی لاش کو یہاں سے اٹھانے میں آسانی ہوئی، اور حیرت کی بات یہ کہ دعا قبول بھی ہو گئی تھی۔ اب تو سب لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ وزیر صاحب نے ضرور کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ جنازہ اب کی بار جب اٹھایا گیا تو 2 لوگوں نے مل کر ہی اسے تھام لیا، زیادہ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ امام صاحب کو لوگ رشک بری نظروں سے دیکھنے لگے، جن کی دعا سے یہ جنازہ اٹھ گیا تھا۔ میت کو جنازہ گاہ میں رکھا گیا۔ سب لوگوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کی، مگر نظریں نہ جانے کیوں میت پر ہی اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بار بار کرتے والا منظر یاد آ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا میں چیخ چیخ کر سب کو وزیر صاحب کی حقیقت بتا دوں، مگر مجھ پر کون یقین کرتا، کیونکہ میں غریب تھا، میری جیب خالی تھی، نہ ہی میں کوئی سماجی کارکن تھا۔ لوگ اپنے مطلب کے لیے
میری بات سنتے، اس لیے میں ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی جنازہ دفنانے میں ابھی 1 گھنٹہ ہی باقی تھا، مگر وہ 1 گھنٹہ اس قدر باری ہو گیا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اب جنازہ گاہ سے نکل کر قبرستان کی طرف جانا تھا۔ جب میت کو اٹھایا گیا تو وہ پھر سے باری ہو گئی۔ اب تو کسی میں ہمت نہیں تھی دوبارہ سے زور لگا سکے۔ سب لوگ دل میں دعا کرنے لگے کہ کہیں وہی معاملہ نہ ہو گیا ہو جو پہلے ہوا تھا، کیونکہ پہلے بھی کافی دیر کے بعد دعائیں اور وظائف کے بعد میت کو اٹھایا گیا تھا، مگر اب تو نماز جنازہ بھی ہو چکی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ امام صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ باقی لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دو کے منہ سے تو میں نے یہ بھی سنا، کیوں نہ وزیر صاحب کے جنازے پر تیل چھڑک کر انہیں جلا دیا جائے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ مجھے وزیر صاحب پر ترس آنے لگا تھا، لیکن یہ لوگ تو کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ 2-3 نوجوان جا کر پٹرول بھی لے آئے۔ امام صاحب سے کہا کہ قصہ ختم کریں، اگر اس آدمی کی لاش نہیں اٹھتی تو اسے جلانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک ہم ایک مردے کو قبر سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ حیرت کی بات تو یہ بھی تھی کہ وزیر صاحب کے گھر سے نہ ہی ان کی بیوی آئی اور نہ بیٹیاں۔ ممکن ہے کہ وہ ان کے جانے سے غمگین ہوں، مگر یہ ممکن نہیں کہ وہ اس معاملے سے بھی بے خبر ہوں۔ لوگوں کی بے حسی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کل تک یہاں سے لاش نہیں اٹھی تو پھر ہم مجبوراً اسے پٹرول چھڑک کر آگ لگا کر جلا دیں گے۔ پٹرول کی بڑی بڑی بوتلیں لائی گئی تھی جو کہ ان لوگوں نے ایک طرف رکھ دی تھی۔ کسی نے تو کہا کہ کیا پتہ وزیر صاحب اندر سے ہندو تھا تو اس کی موت بھی ہندوؤں جیسی ہوگی۔ جنازہ کہاں سے ہوئے؟ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے جا کر اپنی والدہ کو ساری بات بتا دی۔ کہنے لگی، بیٹا تم لوگ کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلا کر لے آؤ، اسے پتہ کرواؤ کہ وزیر صاحب کی لاش میں ایسا کیا ہے جو اسے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہی صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے، پھر تم لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی طبی وجہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی میں کہوں گی کہ انتظار کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کا قرض دینا ہو، کوئی معاملہ باقی ہو، وہ کسی کے خواب میں آ کر بتا دے، بیان کر دیں۔ اس طرح اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اماں کی بات جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے تھی مجھے درست لگی۔ میں نے جا کر امام صاحب کو یہ بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس جنازے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ تم تو جانتے ہو یہ معاملہ کتنا نازک اور حساس ہے، ایسی باتیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ پھر وزیر صاحب کی لاش بھی بدبو آ رہی تھی۔ اب لوگ کہیں غصے میں آ کر لاش کی بے حرمتی نہ کرنا شروع کر دیں۔ میں خود ایسا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں، لوگوں کے جذبات بھی تو نہیں روک سکتا۔ امام صاحب نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلانا چاہیے، جو مکمل طور پر لاش کا معائنہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ کبھی کبھی انسانی جسم میں بھی کوئی ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے وجود کا وزن بڑھ جاتا ہے، مگر بیٹا جتنی بھی تبدیلی آ جائے، لاش دیکھنے میں پہلے جیسی لگتی ہے اور وزن زیادہ ہو گیا ہے، یہ بات عجیب ہے۔ بہرحال ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو دکھا دینا چاہیے، تاکہ اگر کل کو ہم کوئی اور کارروائی کریں تو ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم نے صبر نہیں کیا یا تحقیق نہیں کی۔ وزیر صاحب کی لاش کو پلاسٹک کے کور سے ڈھک کر رکھ دیا گیا تاکہ بارش وغیرہ نہ آ جائے، مگر ایک بات تو میں بھی جانتا تھا کہ وہاں اس پاس کتے، بلیاں، ہر طرح کے جانور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ دنیا بھی کتنی بے رحم ہے، ایک مردہ شخص جو کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس سے لوگ اتنی نفرت کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا میں وزیر صاحب کی میت کا پہرا دوں گا، بیٹھا رہوں گا وہاں پر، کوئی جانور قریب آ کر میت کی بے حرمتی نہ کرے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ آج کی رات مجھ پر مزید راز منکشف ہونے والی ہے۔ میری والدہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں میت کا پہرا کروں، مگر خدا کی قسم
کھا کر کہتا ہوں کہ رات 3 بجے تک وہاں بیٹھنے کے بعد مجھے وہاں مزید پہرا دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ جو بھی جانور آتا وہ دور سے ہی میت کو دیکھ کر چلا جاتا، جیسے وہ بھی وزیر صاحب کے دنیا سے جانے کا غم منا رہا ہو۔ میں اس بات پر حیران تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وزیر صاحب کے اللہ کے قریب تھا یا پھر اللہ کے عذاب میں آیا ہوا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی جو اللہ بدکار لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ بہرحال صبح 8 بجے کے قریب سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، اب چل کر میت کا معائنہ کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے۔ میں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی ہمارے سلطان تھے، مگر انہوں نے ایک شرط رکھی، کہا کہ میت کا معائنہ اکیلے میں کروں گا، کیونکہ اگر محروم میں کوئی کمی ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ان پر اتنی سختی ہو رہی ہے تو میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ مجھے کسی کے راز افشا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات بھی مجھے بہت درست لگی، کیونکہ اس سے وزیر صاحب کا راز دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور خالی ہاتھ ہی ہم نے انہیں جاتے دیکھا۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا، کیا معاملہ ہے اس میت کے ساتھ؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ اب میت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات پر پہل یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ہم تو بہت کوشش کر چکے تھے، مگر میت کو ہلانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر جیسے ہی ہم نے میت کی چارپائی کو اٹھایا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میت اپنی جگہ سے ہل چکی تھی، اور جب ہم نے انہیں کندھے پر اٹھایا تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ امام صاحب اور میں ہی وہاں پر تھے، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سبحان اللہ! مگر یہ سب ہوا کیسے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا کر دیا جو ہم 2 دن میں نہ کر سکے؟ امام صاحب مجھ سے پوچھنے لگے تو میں بھی حیران ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ انہوں نے زیادہ وقت لیا، ہم تو بس تھوڑا دور گئے تھے، انہیں ہم نے تنہا چھوڑا تھا میت کے ساتھ، اور اس کے بعد جب ہم وہاں پر آئے تو میت کو اٹھانا آسان ہو گیا تھا۔ باقی لوگوں کو بھی ہم نے یہ بات بتا دی۔ صبح کے تقریباً 9 بجے ہی ہم نے وزیر صاحب کو دفن کرنا تھا۔ باقی کے لوگ بھی آ چکے تھے۔ وزیر صاحب کی قبر تو پہلے ہی کھودی جا چکی تھی، اس لیے اسی میں انہیں دفنا دیا گیا۔ قبر میں دفناتے وقت کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا جس سے لوگوں کو مزید باتیں کرنے کا موقع ملتا، بس ایک عام جنازے کی طرح سب کچھ ہو گیا۔ وزیر صاحب کو بھی قبر میں دفنا دیا گیا، مگر یہ بات یہیں پر ختم ہونے والی نہیں، اس بات نے تو آگے جانا تھا۔ وزیر صاحب کو جو لوگ دفنانے آئے تھے، ان میں سے چند ایک نوجوان عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ کیا پتہ اس وزیر کی قبر ہی پھٹ پڑے اور یہ قبر سے باہر آ جائیں، کیا پتہ اس کی قبر میں آگ لگ جائے۔ جس آدمی کی لاش اتنی باری تھی تو سوچو اس کی قبر کتنی باری ہوگی، کتنا مشکل ہوگا اس پہ یہ سفر۔ مگر میرے ذہن میں ایک بات اٹکی ہوئی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کون سا جادو کر دیا تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان آیا اور گزر گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ معاملہ پورے 1 ہفتے بعد جا کر کھلا، جب میں نے وزیر صاحب کے گھر کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی دیکھے۔ میں بھی بھاگا وہاں پہنچا تو سپاہیوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے وزیر صاحب کے گھر سے کچھ عورتوں کو نکالا، اور پورے محلے کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ وزیر صاحب کی بیوی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، مگر ان کی بیوی تو بہت نیک تھی۔ ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وزیر صاحب نے کچھ دن پہلے ہی ایک اور شادی کی تھی، اور یہ شادی نہیں بلکہ ایک نکاح تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو گناہ کا کام کرتی تھی اور اسے گناہ سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ اگرچہ اس کا کردار صاف نہیں تھا، وہ خود بھی داغدار تھی، مگر وزیر صاحب نے اسے پناہ بھی دینا تھی اور گناہوں سے بھی بچانا تھا، اس لیے وہ اسے
ब्याह कर अपने घर ले आए। ये बात भी मोहल्ले में आज ही खुली थी कि वज़ीर साहब ने किसी और औरत से भी शादी की थी और इसी औरत को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही पकड़ कर ले गए थे। वज़ीर साहब को अपनी असल बीवी घर पर ही थी। ये बात मैंने अम्मा को बताई तो कहने लगी, मुझे वज़ीर साहब के घर ले चलो, इनके घर के हालात पता करने हैं। वैसे तो वज़ीर साहब को अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर फिर भी वो इंसान अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देता था। हमें पता होना चाहिए कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अम्मी जब इनके घर आई तो वापस आकर मुझे सच बताया। वो सच मुझे बहुत दुखी कर गया। यूँ लगा कि औरत ज़ात तो भरोसे से काबिल ही नहीं। औरत पर तरस खाओ तो भी बड़ा, जुल्म करो तो भी बुरा। ये सब क्या? इधर वज़ीर साहब की बीवी का ही था जिसने इन्हें जहर देकर मारा था, सिर्फ चंद पैसों की खातर। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब आकर इनकी मैयत को देखा तो इन्हें पता चल गया था कि वज़ीर साहब की मौत बिला वजह नहीं हुई। इनकी मौत तभी हरगिज़ नहीं थी। इसलिए तो सच जानने के बाद वज़ीर साहब को अल्लाह ने ज़मीन में जगह दे दी। अगर ऐसा ना होता तो किसी को भी सच पता ना चलता। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार में वज़ीर साहब की बीवी को लाया गया, उनको सज़ा दी गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।